تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا، لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ، رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، خدا کے منکر ہیں، بہت دلیلیں دیتے ہیں. اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے. تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے. وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے؟ تو سزا تو دے نہیں رہا بھائی. جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے. پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے، میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، میدان حشر کہا جاتا ہے، اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں، سارے نیک بن جائیں. اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے وہاں جو تھے نا، انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے انگلش انگریز تھی وہ، اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا. اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا، رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا، رائتا الگ چیز ہے، چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے، اس نے کہا رائتا، میں نے کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا IQ لیول ہے بھائی، اس کو ایک اندازہ ہو گیا کہ بھی یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں، پاکستانی لگ رہے ہیں، یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا زبردست، میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. اب اس کو خیال ہوا کہ یار چلو توبہ کر لیتا ہوں. لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے جو مسئلہ بتائے، شرعی مسئلہ، کہ میری توبہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے بندے مارے ہیں. لوگوں نے اس کو بھیج دیا ایک راہب کے پاس. راہب کا مطلب عیسائیوں کے بزرگ جن کے پاس علم نہیں تھا. جب وہ قاتل ان کے پاس آیا کہ جی، اور کہنے لگا بھائی میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ میں نے 99 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ بھائی تو نے 99، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 کے بعد آ جاتا 99. تو غیرت میں آ گئے اور کہا لا اب نہیں ہو سکتا. تو اس شخص نے بولا کہ جب 99 مار ہی دیے اور جانا جہنم میں ہے تو پھر سینچری پوری کر کے جاؤ نا. اس نے کہا پھر تجھے بھی ماروں گا میں. پھر اس نے دوبارہ پوچھا بھائی 100 بندے مار دیے، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پھر لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا بھائی 100 بندے مار دیے، کوئی توبہ ہو سکتی ہے. اب ان میں علم بھی تھا اور میچورٹی بھی. انہوں نے کیا کہا بھائی توبہ قبول ہوگی. اور پھر اس کو مشورہ دیا تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں تم نے قتل کرنا سیکھا ہے، تم آج توبہ کر لو گے دوبارہ قتل ہو جائے گا تم سے، تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ.